سب سے پہلے تمام عاشقان رسول کو حضور اکرم نور مجسم ہادی عالم سید عالم سرور عالم و عالمیہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی بہت ساری سعادتیں اور خیر آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دامن کو خیر اور بھلائیوں سے بھر دے۔ دو باتیں جو آج کی آپ کے گوش گزار کرنی تھی، آپ اسے بغور سماعت فرمائیں۔ جو حالات زمانے کے تحت ضروری بھی ہیں اور اہمیت و افادیت کے لحاظ سے بہت ہی معتبر اور مستند بھی ہے اور نہایت ہی مفید بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ نے شروع ہی میں یہ بات سماعت کی کہ حالات کے پیش نظر عید میلاد کمیٹی نے غالباً جمعرات کے بجائے جمعہ کو جلوس کا اہتمام کیا ہے۔ پہلی بات ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جلوس نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے کہ نہ وہ فرض ہے اور نہ واجب ہے۔ فرض اور واجب اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم گنہگار ہیں۔ کیا ہیں؟ تو ہم گنہگار ہیں۔ اور فرض اور واجب چھوڑ کے اگر ہم کوئی عمل مستحب کریں، کون سا عمل؟ کوئی نفل مستحب عمل کریں برا نہیں ہے، لیکن فرض اور واجب کو چھوڑ کر کریں تو وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو، بارگاہ خدا بندی میں مقبول نہیں ہے۔ بات آپ کے ذہن میں گئی؟ پہلی بات کہ فرض اور واجب کو ادا کرنا پہلے ضروری ہے۔ دوسری بات کہ فرض اور واجب کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں جس کو فقہا تطوع کہتے ہیں، اس میں ساری چیزیں آ گئی، سنن بھی، سنن غیر مؤکدہ بھی، نفل بھی، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی فرض اور واجب کے علاوہ ہیں وہ تمام چیزیں ادا کرنا اچھا ہے، اس پہ عمل رکھنا، اس کو معمول بنانا، یہ باعث خیر ہے، برکت ہے۔ مگر وہ کب ہے کہ اس کی ادائیگی اور اس کی خوبی کو اس وقت آپ مکمل پائیں گے جب آپ کے فرائض و واجبات مکمل طور پر ادا ہو رہے ہوں۔ اگر ان مستحبات پر عمل کرنے سے آپ کے فرائض، آپ کے واجبات چھوٹ رہے ہوں تو پھر وہ مستحبات آپ کے لیے باعث خیر و برکت ہرگز نہیں ہے۔ بات آپ کے ذہن میں پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ اب آ گئی بات تو اب سمجھیے۔ ایک آدمی جمعے کے دن جمعہ پڑھنے آتا ہے،
باقی 7 دنوں کی کوئی نمازیں وہ نہیں پڑھتا۔ ظہر فرض ہے یا نہیں؟ عصر، مغرب، عشاء، فجر، لیکن وہ نہیں پڑھتا، اور صرف جمعہ کو 7 دن بعد آتا ہے، اور اسی جمعہ کے دن یا 7 دنوں میں کوئی ایک دن بڑی رات آ جائے، جو شب برات ہو یا شب قدر ہو، کوئی بھی ہو، اور وہ رات بھر جگ کے 500 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ کتنی؟ اچھا، اس رات کی عظمت و برکت میں کچھ کمی ہے؟ وہ رات شب برات کے تعلق سے بہت اختلاف ہے، اس کو چلیے ہم رکھتے ہیں۔ شب قدر میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنے؟ اچھا، دیکھنے والا دیکھے کہ مولانا شفیع عالم کھڑے ہو کے آج 500 رکعت پڑھائے، وہ اچھا سمجھے گا یا اچھا نہیں سمجھے گا؟ دیکھنے والا دیکھے گا یار یہ بندہ پوری رات محنت کیا ہے، وہ اسے اچھا تصور کرے گا یا اچھا تصور نہیں کرے گا؟ بولیے۔ دیکھنے والا یہی دیکھے گا، یار بڑا بہتر آدمی ہے، رات بھر اس نے صرف نمازیں پڑھی ہے، عبادت کیا ہے، خدا کے سامنے جھکا ہے، سر بسجود ہوا ہے، بڑا مقبول بندہ ہے، بڑا مقبول بندہ ہے، اس کی عبادت کتنی مقبول ہے۔ مگر جب ہم بارگاہ خدا بندی میں پہنچتے ہیں، مولا یہ تو 7 دن میں ایک دن آیا تھا، اس کی 5 وقت غائب ہے، اور آج 500 رکعت پڑھ رہا ہے، تو اہل علم فقہا کہتے ہیں خدا کی بارگاہ میں اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ ہماری نظریں جو دیکھ رہی ہیں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہوں، اللہ و رسول کی نظر جہاں پہنچ رہی ہے وہ یقینی طور پر صحیح ہے۔ ایسا بندہ رات بھر 1000 رکعت بھی پڑھے تو وہ 1000 رکعتیں معلق رہیں گی جب تک کہ وہ 7 دن کی نمازیں ادا نہ کرے، فرائض اور واجبات ان کے سر سے جب تک نہ پوری ہو، یہ بوجھ جب تک سر سے نہ نکلے تب تک وہ معلق ہوگی، قبول نہیں ہے۔ وہ قبول کب ہوگی؟ جب زندگی کی وہ نمازیں بھی پڑھیں اور خاص طور سے خدا کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے کہ مولا یہ خطا مجھ سے ہوئی کہ میں نے وقت پر تیری نماز ادا نہیں کی۔ اب وہ توبہ کرے، ان تمام نمازوں کو اپنی زندگی کے پڑھے، اور پڑھ کے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو تو پھر مولا قبول کرے گا، ورنہ وہ عبادت قبول۔ ایک بندہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور جلوس میں ایسے نکلتا ہے جیسے اس سے زیادہ کوئی عاشق رسول، اس سے بڑا کوئی عاشق ہو ہی نہیں سکتا، ہماری نظر تو یہ دھوکہ کھا لے گی، لیکن اکابرین اسلاف بزرگوں کی نظر دھوکہ کھانے والی نہیں تھی، پیغمبر کی نظر دھوکہ کھانے والی نہیں تھی، نظر نبوت دیکھ رہی تھی، ہمارے بزرگوں کی نظریں ولایت دیکھ رہی تھی،
اور انہوں نے پہلے ہی سے تاڑ لیا اور کہا کہ ایسا بندہ جس سے فرائض چھوٹ رہے ہوں اور ترک کیے جا رہے ہوں اور وہ اگر سنن و نوافل ادا کرتا ہو تو ایسی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ عبادت مقبول نہیں ہے۔ ہاں وہ فرائض و واجبات پہ عامل ہو پھر وہ سنن و مستحبات پہ عمل کرے تو سونے پہ سہاگا ہے، وہ لوگوں کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، خدا کی بارگاہ میں بھی مقبول۔ تو سب سے پہلے میرا ماننا ہے کہ صبح میں اگر آپ جلوس نکالتے ہیں، کب؟ لیکن ہماری قوم کے لیے رونا تو یہ ہے کہ 11 بجے سو کے اٹھتی ہے، ان کی صبح ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا ایک دن چالی میں کہ اتنی گاڑیاں آج کیوں لگی ہے؟ تو کہا جی صاحب آج سنڈے ہے نا۔ اچھا تو سنڈے کو کیا ہوتا ہے؟ بولے اب آرام سے لوگ اٹھیں گے، باقی دنوں میں تو ان کو دھندے پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، تو نکل جاتے ہیں، گاڑیاں نہیں ہوتی۔ تو صبح میں اگر آپ اٹھتے ہیں اور جلوس کا اہتمام صبح میں کرتے ہیں تو ظہر سے پہلے پہلے آپ کا جلوس ہو جائے گا کہ نہیں؟ دنیا کے کسی کونے تک بھی جائیے گا تو پورا ہو جائے گا۔ بیچ میں کوئی نماز آئی تو آپ بچ گئے، آپ بچ گئے۔ کوئی مفتی، کوئی عالم، کوئی کسی فرقے کا ہو، کسی مکتب فکر کا ہو، آپ پر کوئی فتویٰ میں لکھ کے دیتا ہوں نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ نے مستحب عمل کیا ہے یقینی طور پر، مگر اس بیچ میں آپ کے فرائض چھوٹے نہیں ہیں، آپ نے ترک نہیں کیا ہے، تو کوئی مفتی کے باپ کی طاقت نہیں آپ پہ فتویٰ لگا دے، چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ہو۔ میں کھلا چیلنج کرتا ہوں۔ اور رہی نبی کے میلاد کی بات، تو اب ایک صاحب نے کل ہی لکھا کہ دیکھو صاحب اسلام میں تو 2 ہی عید ہے، اسلام میں تو 2 ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ بقرعید، تو 2 ہی عید ہے۔ اور دیکھیے نا جب 2 ہی عید ہے تو دونوں عیدوں میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ لیجئے صاحب، دونوں عیدوں میں روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ یہ کہہ رہے کہ صاحب ساری عیدوں سے بڑھ کے یہ عید میلاد ہے، یہ کون سی عید آ گئی؟ اگر آ گئی تو اس میں بھی تو روزہ رکھنا حرام ہو۔ سوال سمجھ میں آیا آپ کے کہ نہیں آیا؟ میں ان سے کہوں گا بے وقوف، 2-4 کتابیں پڑھ کے بہت بڑا عالم ہو گیا، دقاق ہو گیا ہے۔ جمعہ عید ہے کہ نہیں؟ جمعہ عید ہے نا، اور سید الایام کہا گیا، یہ دنوں کا، ہفتے کا عید ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ چلو عید میلاد کے تعلق سے تم یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں عید، صحابہ نے کب کیا، لیکن جمعہ عید ہے یا نہیں؟ ہفتے کی عید قرار دیا گیا۔ چلو اس کو چھوڑ دو، یوم عرفات کیا ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ یوم عرفات کے تعلق سے جب یہودیوں نے کہا، اہل کتاب نے، کہ اے عمر اگر یہ دن ہمیں ملتا جس دن تمہاری یہ آیت نازل ہوئی کہ آج اللہ نے فرمایا میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، میری نعمت ہم نے تم پر تمام کر دی، دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، اگر یہ آیت ہمارے یہاں کہیں اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، اس دن کو ہم عید۔ حضرت عمر نے کہا رکو ذرا غور کرنے دو، مجھے سمجھنے دو کہ یہ آیت نازل کب ہوئی۔ پھر آپ نے توجہ دی، پھر توجہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا ارے صاحب آپ کہتے ہو کہ عید بنا لیتے، یہ تو وہ دن تھا عرفات کا دن، اور اس دن یہ اللہ نے نازل فرمایا، تم تو بنا لیتے، ہمارے لیے تو یہ عید بن کے ہی آئی ہے، یہ آیت ہمارے لیے عید بن کے۔ اب مجھے آپ بتائیں یوم عرفات عید ہے یا نہیں؟ تو عرفات کا دن بھی عید ہے، جمعے کا دن بھی، لگاؤ فتویٰ کہ روزہ رکھنا حرام ہے۔
یہ آپ کچھ لوگوں کے الٹے سیدھے سوال اور اعتراض پہ پریشان ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں نے مجھے پوچھا بھی، نے کہا الجھ کیوں جاتے ہو بھائی، یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کو الجھانے کے لیے لوگ رستہ بناتے ہیں، الجھنا نہیں ہے. میں تو ایک چیز جانتا ہوں، یہ قرآن نازل ہوا، ابھی بات چلی کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن اترا، یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن اترا. تو جو رات قرآن اتارا گیا وہ رات تمام راتوں میں افضل ہو گئی کہ 1000 مہینوں سے اس رات کو بہتر قرار دیا گیا. تمہیں پتہ نہیں قرآن اترا یہ قرآن ہے، اور قرآن جس پر اترا وہ حامل قرآن ہے. ارے جس رات قرآن اترے تو وہ تمام مہینوں میں بہتر ہو جائے، تو جو رسول پر اترا وہ رسول جس دن آیا ہے وہ دن تمام دنوں میں بہتر ہے، وہ دن تمام دنوں میں افضل ہے. کہ اگر وہ دن نہ ہوتا تو کائنات کو یہ نعمت نہیں ملتی جو نعمت عظما ہے، جو نعمت غیر مترقبہ ہے. پیغمبر سے بڑھ کے نعمت کون ہو سکتی ہے تو بتائیے. لیکن اس نعمت کا ذکر جب آپ کر رہے ہوں تو اس بات کا خیال ہو کہ غیر شرعی کوئی چیز اس کے اندر داخل نہ ہو. اور آپ کرتے کیا ہیں؟ ہر وہ کام میں غیر شرعی چیزیں داخل کرتے ہیں، پھر لوگوں کو موقع دیتے ہیں، پھر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، پھر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایسے وقت پر ضروری ہے کہ آپ شریعت کی عزت کا خیال رکھیے. ضروری ہے کہ آپ یہ توجہ دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب اگر آپ جمعہ کے بعد یا ظہر کے بعد جلوس نکالتے ہیں تو ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی، تقریباً عشاء بھی جائے گی. چلیے پڑھنے والے تو کبھی پڑھ لیں گے، لیکن ہم کو تو امید نہیں ہے. مسجد کے پڑوس میں رہ کے کوئی نہیں پڑھتا، جلوس میں جا کے کوئی کیا پڑھے گا، وہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں. یہ تو حسن ظن ہے ہمارا کہ ہم اچھا گمان کرتے ہیں کہ چلو بھائی آدمی مجبور ہے، اگرچہ مسجد آنا واجب ہے لیکن نہیں آ سکا، ممکن ہے گھر میں پڑھ لیا ہوگا. یہ ہم ہر آدمی کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں، صرف ہمارے ٹرسٹیوں ہی کے لیے نہیں. یہ صرف ہمارے ٹرسٹیوں ہی کے لیے نہیں ہے، ہر بندے کے لیے ہمارا گمان ہے کہ وہ اپنے گھر پہ پڑھ لیتا ہوگا. اب وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کا دین ایمان ہے. ہمیں تو حکم ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. اب اتنی ساری نمازیں آپ کی گئیں، ایک مستحب عمل کے لیے آپ نے اتنے سارے فرائض کو چھوڑے ہیں تو آپ کو کبھی بھی خیر اور نیکی نہیں مل سکتی. بالکل خیال شریف میں رکھیے گا. اور ایسے وقت میں جب کوئی کچھ بولے تو آپ اس پہ فتویٰ لگاتے ہو، سب سے بڑے مفتی بنتے. ارے وہابی ہے کیا؟ اصول خیال میں رکھیے. آپ ابھی مسجد میں ہیں یا کبھی مسجد میں ہیں، اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے اور میں امام ہوں، میں یہاں بیٹھ کے زور سے قرآن پڑھوں، میں یہیں بیٹھ کے فقہ کی ساری کتابیں دیکھ لیجئے. ہر مکتب فکر کی طرف سے یہ حکم ہے. ہر مکتب فکر نے ببانگ دہل یہ لکھا ہے. علامہ شامی نے رد المحتار میں، دیگر کتب فقہ میں یہ بات کلیئر لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو مسجد میں اور کوئی زور سے قرآن پڑھ رہا ہو، مجھے بتائیے قرآن پڑھنا اچھی بات ہے کہ بری بات؟ قرآن پڑھنا اچھی بات، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام. آپ جو جلوس میں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ نعت ہو، منقبت ہو، کچھ بھی ہو، یہ اللہ کا کلام. یاد رکھیے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. لیکن نماز کوئی پڑھ رہا ہو
اور کوئی اللہ کا کلام پڑھ رہا ہو تو حکم ہے کہ واجب ہے کہ اسے چپ کرے، بندے پر واجب ہے کہ وہ اس کو خاموش کرے۔ اے چپ، یہاں نماز ہو رہی ہے، خاموش رہ، قرآن نہیں پڑھنا، زور سے نہیں پڑھنا۔ ہاں وہ دھیمے سے پڑھے تو ٹھیک ہے، زور سے بالجہر پڑھ رہا ہو، تلاوت اگر اس کی آواز میں ہو تو اس پر واجب ہے کہ اسے روکا جائے گا، خاموش کیا جائے گا۔ خاموش ہو جا، نماز پڑھ رہا ہے بندہ، نماز کا اہتمام ہو رہا ہے، تم پر لازم ہے کہ اپنی تلاوت یا تو بند کر دو یا خاموشی سے پڑھو، دھیمی آواز میں پڑھو کہ خود سن سکو، بس اتنا ہی ہو۔ مجھے آپ بتائیے کہ جب نماز پڑھنے والے کے لیے قرآن تلاوت، قرآن کی جہر سے، آواز سے یہ جائز نہیں اور اس کو روکنا واجب ہے، تو ایسا جلوس کون سا ہے کہ جس میں نماز چھوٹی جا رہی ہو اور ایسے بندے کو نہ روکا جائے؟ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور آپ کو کوئی روکتا ہے تو ایسی صورت میں آپ اس پہ فتویٰ لگاتے ہو، وہاں بھی ہو گیا ہے۔ آپ سے بڑا شریعت کا خون کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہاں کاش کہ ایسا ہوتا کہ آپ جلوس میں باوضو نکلتے، سبحان اللہ کہو۔ کاش کہ ایسا ہوتا کہ آپ جلوس میں شرعی طور پر جلوس نکالتے، کوئی الٹی سیدھی چیزیں اس میں نہ ہوتی اور آپ باوضو ہو کے نکلتے، درود پڑھتے، سلام پڑھتے اور نعتیں پڑھتے، منقبتیں پڑھتے، جہاں جہاں وقت نماز ہوتا وہیں نماز کی امامت بھی ہوتی، وہیں نماز بھی اب پڑھ رہے ہوتے، اب فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں، سنن و مستحبات بھی ادا ہو رہے ہیں، سونے پہ سہاگا آپ کا قدم قدم چلنا عبادت میں شمار ہوتا۔ کاش یہ اپنا لیے ہوتے، مگر آپ کے تمام کمیٹیوں میں گدھے لوگ بیٹھے ہیں۔ جلوس کمیٹی میں کوئی عالم ہے بتاؤ؟ بولو، جشن عید میلاد النبی کمیٹی میں کوئی عالم ہو تو بتاؤ، کیوں نہیں رکھتے ہو؟ سب گدھوں کو رکھے ہو اور سب کا تعلق سیاست سے ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، میں مسجد میں بول رہا ہوں، مجھے کسی کا خوف بھی نہیں ہے۔ سب کا تعلق سیاست سے ہے، یعنی ان کو سیاست کرنی ہے، شریعت کا کوئی کام۔ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ عالم جب کوئی بات کہتا ہے تو اس میں اس کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، اگر مفاد ہوتا ہو تو بتائیے۔ تو آپ عالم کی بات پر غور کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ساری باتوں پہ عملی کر لو، مگر جو کہتا ہے اس پر غور کرو اور غور کر کے کوشش کرو کہ جو بات ان کی شریعت کے موافق ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ ہاں جو شریعت سے ٹکراتی ہے تو وہ کسی کی بھی بات ہو، عالم ہو، مفتی ہو، فلاں ہو، دقاق ہو، وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی بات اپنے جیب میں رکھے، اپنی منہ تک رکھے، عمل کرنا ہم پر واجب نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ جلوس نکالیں یا ہر وہ عمل جو آپ کر رہے ہو اس کو خیال میں رکھیے۔ اس لیے میں آپ سے یہ التجا کروں گا کہ آپ اپنی نمازیں شروع کر دیجئے۔ زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کب کیا ہو جائے۔ ابھی ایک نس ٹس سے مس ہو، ختم ہو جاؤ گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی نمازیں شروع کرو، اور جو نمازیں آپ کی باقی ہیں زندگی کی، آپ ہر نماز میں کم سے کم 1-2 وقت کی نماز قضا کرو اور بالکل تہیہ کر لو کہ اب ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اور خدا کی قسم پھر نماز پڑھ کے نیاز کرو، پھر نماز، بولو، نماز پڑھ کے نیاز کرو، دیکھو اس کی شیرینی اور اس کی لذت کیسی ہوتی ہے، پھر اس کی مٹھاس کیسی ہوگی۔ بنا نماز کے نیاز میں نیاز کرتے رہو، کچھ ملنے والا؟ نماز کے ساتھ نیاز ہو، پھر آپ بے نیازی کی طرف جائیں گے، پھر آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ ہوں گے، آپ کا پروردگار ہوگا، وہ بے نیاز آپ کو بے نیاز کر دے گا، ساری کائنات سے بے نیاز کر دے گا۔ اس لیے آپ
پر جب کوئی عالم کوئی بات کہتا ہے اس کو دل کی گہرائی میں جگہ دیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا